اب وقار فخر سے جیو کہ ماری جا چکی ہو بیٹیوں، اب وقار فخر سے جیو کہ ماری جا چکی ہو بیٹیوں، اب وقار فخر سے جیو کہ کٹ چکا ہے پنجے جفا، آ گئے حضور آ گئے، کہ کٹ چکا ہے پنجے جفا، آ گئے حضور آ گئے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ سیدنا و صفینا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلب رضا بے دھرموں کے واسطے شمشیر ہے، قلب رضا بے دھرموں کے واسطے شمشیر ہے، یہ میرے احمد رضا خاں کی تحریر ہے، یہ میرے احمد رضا خاں کی تحریر ہے۔ اور بھارت جسے کہتے ہیں، بھارت جسے کہتے ہیں لوگ، وہ بھارت میرے خواجہ کی جاگیر ہے، وہ بھارت میرے خواجہ کی جاگیر ہے۔ فرمان مصطفیٰ کبھی ٹالا نہ جائے گا، فرمان مصطفیٰ کبھی ٹالا نہ جائے گا، ان کا غلام نار میں ڈالا نہ جائے گا، ان کا غلام نار میں ڈالا نہ جائے گا۔ اور جب تک رہے گا بھارت میں ایک مسلمان، جب تک رہے گا بھارت میں ایک مسلمان، آج ہی بھارت سے قرآن نکالا نہ جائے گا، آج ہی بھارت سے قرآن نکالا نہ جائے گا۔ اور دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں، دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں، اجمیر کی دھرتی کا دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں، ہر روز بدلتے ہیں۔ اجمیر کی دھرتی کا، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ جو میراث شریف کی محفل رکھی گئی ہے، ایک شادی کے موقع پہ رکھی گئی ہے، ایک بچی کی شادی ہے، نکاح ہے، سنت مصطفیٰ کو ادا کیا جائے گا۔ اس خوشی میں اس میراث شریف کو رچایا اور بسایا اور سجایا گیا ہے۔ رب کائنات اپنے کلام طریق کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ کیا کرو؟ خوب خوب چرچا کرو۔ ہم لوگ چرچا کرتے ہیں؟ چرچا نہیں کرتے، اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ چرچا کہاں کرتے ہیں؟ چرچا کرتے ہی نہیں ہے۔ ہاں خرچہ نہیں کر دیتے ہیں، چرچا تو نہیں کرتے ہیں۔ خرچہ کرتے لیکن چرچا نہیں کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب میں لکھیم پور میں تقریر بول رہا تھا، بہت بڑی سبھا تھی جس میں غلام رسول بریانی صاحب بھی تھے اور راہی بسلوی صاحب بھی آئے تھے، اس میں مجھے صرف 20 منٹ کا ٹائم دیا گیا۔ میں سوچا کہ تھوڑا پبلک کا امتحان لے لوں، میں کھڑا ہوتے ہی کرسی لگی نہیں تھی، 20 منٹ بولنا تھا، کھڑے ہوتے ہی میں اس میں کہا کہ ہمارا اسلام بہت پیچھے ہے۔ کیا بولا؟ ہمارا اسلام بہت پیچھے ہے، اتنا پیچھے کہ بتا نہیں سکتا۔ تو معلوم ہے میرے ساتھ حادثہ کیا پیش آیا جب میں نے ایسا کہا اسلام بہت پیچھے ہے، ہمارا اسلام بہت پیچھے ہے، تو ایک صاحب پیچھے بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، لیکن میں نے خاص کر کے دھیان نہیں دیا۔ ہم نے کہا کوئی ضرورت ہوگی، کھڑے ہوئے ہوں گے، کیا معاملہ ہے؟ بہرحال لوگ کھڑے ہوئے اور پھر اس کے بعد میں چلتے چلتے آ کر کے بیچ میں بیٹھے۔ کہاں بیٹھے؟ بیچ میں۔ پھر میں تقریر بولتے بولتے ہم نے کہا اسلام بہت پیچھے ہے، قرآن کی تعلیم نہیں سکھاتے، اسلام بہت پیچھے ہے، نماز نہیں پڑھتے، اسلام بہت پیچھے ہے، حدیث نہیں سیکھتے، اسلام بہت پیچھے ہے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، اسلام بہت پیچھے ہے۔ جو بیچ میں بیٹھے تھے پھر کھڑے ہو گئے۔ اب ہم کو شک ہونے لگا کہ ان کا دوسرا نمبر آ گیا۔ کھڑے ہوئے، اب کھڑے ہونے کے بعد میں آ کر کے میرے ایک سامنے بیٹھ گئے۔
اور جب سامنے بیٹھے ہیں اور تیسری بار ہم نے پھر کہا ہے اسلام بہت پیچھے ہے، اتنی تقریریں ہوتی ہیں لیکن عمل نہیں کیا جاتا، چاہے وہ جمعہ کی تقریر ہو، چاہے وہ کسی محفل کی تقریر ہو، چاہے کسی میلاد کی تقریر ہو، چاہے کسی سبھا کی تقریر ہو، چاہے وہ باپ کی بات ہو، چاہے وہ ماں کی بات ہو، نہ ماں کی بات بچی مانتی ہے، نہ بچی کی بات باپ مانتا ہے، نہ باپ کی بات بیٹا مانتا ہے، اسلام بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ جب سامنے بیٹھے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہو مولانا صاحب اب تم ہی بتا دو میں کدھر جاؤں، اب میں کدھر جاؤں؟ پیچھے بیٹھا تھا اسلام بہت پیچھے، بیچ میں آ گیا، بیچ میں بیٹھا تھا پھر بھی آپ نے پیچھا نہیں چھوڑا، اسلام پھر بیٹھ گیا، اسلام بہت پیچھے ہے، میں بیچ سے اٹھ کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا، اب کدھر جاؤں؟ اب کا پیچھے جانا جاؤں؟ یہ ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے، سوچو یہ ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے۔ یہ جب یہی نہیں معلوم ہوگا کہ اسلام ہے کیا، اسلام نام کس کا ہے، اسلام کا کام کیا ہے، اسلام چیز کیا ہے، تو مانی بات ہے پڑھے لکھے رہیں گے نہیں اسلام نام ہوگا بھیا، سوچو کہ ہم ہی کو کہہ رہے ہیں، وہ اپنے پہ گھر کی ہے۔ یہ حادثہ ہو گیا تھا میرے ساتھ، آج بھی یاد ہے، سب دیکھو بولتا ہے اور ابھی بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضرور نہیں سب آگے چل پڑے گی۔ وقت بہت برا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی برادر کا وہ معاملہ، کسی بھی قوم کا معاملہ ہو، جب ایک لیڈر اسٹیج پر کھڑا ہو کر چلاتا ہے کہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو جاؤ تو سب اکٹھا ہو جاتے ہیں، اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ دنیا کے حساب سے دیکھا جائے کامیاب بھی ہے اور تم سے لاکھ لاکھ بہتر بھی ہے، تم سے امیر بھی ہے، تم سے آرام میں بھی رہتے ہیں، تم سے اچھا رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی محفل اگر ہم نے رکھ دی جاتی ہے تو ہم کو گھر پر سونے سے فرصت ہی نہیں ہے، گھر گھر کیا کرتے ہوں گے، ٹی وی دیکھتے ہوں گے، موبائل چلاتے ہوں گے، بات کرتے ہوں گے، گپشاپی کرتے ہوں گے، نہیں نہ کریں گے۔ اتنی جلدی کوئی سو جاتا ہے؟ کوئی اتنی جلدی نہیں سوتا ہے، اور نہ ہو تو اہل خانہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ آج ہم میلاد رکھے ہو، اب کل یہی جگہ پہ ناچ رکھ کے دیکھ لیجیے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بانس کا اکھاڑا بننا پڑے، آپ پبلک نہیں روک پائیں گے، نہ ہو سکے تو کوئی دعوت دے کے دیکھ لے، کھانے کے لیے نمبر نہیں ملے گا۔ پہلے کا حالات تو پہلے کا ماحول تھا کہ دشت تو دشت میں دریا بھی نہ چھوڑے گا، پہلے ظلمات میں بواری ہو رہے گا۔ یہاں تو ایسی ہے کہ گوشت تو گوشت، ہڈی بھی نہ چھوڑے ہم نے، ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے، گوشت تو گوشت، ہڈی بھی نہ چھوڑے ہم نے، اب پوری ہانڈی میں دوڑا دیے کٹورے ہم نے، صرف کھانا رہ گیا، کچھ نہیں رہ گیا، صرف کھاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں بچی کی شادی کرنا کوئی کھیل مت سمجھنا، بچی کی شادی کوئی عام بات نہیں کرتا، جسے اللہ توفیق دیتا ہے نہیں بچی کی شادی کرتا، بہت قسمت کا وہ باپ ہوتا ہے جو بچی کی شادی کرتا ہے۔ آپ بچی کی اہمیت سمجھنا چاہو گے؟ بچی کی اہمیت تو پہلے ایسی تھی کہ پیدا ہوتی تھی لے جاؤ زندہ پھینک کے چلے آؤ، پیدا ہوتی تھی لے جاؤ زندہ دفن کر کے چلے آؤ، کوئی اہمیت بچی کی نہیں تھی۔ ہماری ماں اور بہنوں کو تو سوچنا چاہیے اس چیز کو کہ کیا وقت تھا، کیا وقت تھا عرب میں وہ کہ یہ آج ماں ہے، بہن ہے، کسی کی پھوپھی ہے، خالہ ہے۔ مکہ کی سرزمین پہ کیا حال تھا جب پیارے آقا نہیں آئے تھے، کو زندہ گلا پکڑ کے زمین سے دفن کر دیا جاتا تھا۔ ان کو احسان ماننا چاہیے پیارے آقا علیہ السلام۔ اور آج جب کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی ہے تو بہار کے جھارکھنڈ کی طرح جیسے ایسا لگے گا کہ سوتھنی کی طرح منہ لٹکا لیتا ہے، ایک بچی پیدا ہو گئی، لوگ خرچہ پڑ گیا، 5 لاکھ اور لاکھ
5 लाख तुम्हारी औकात ले के आओगे, कुरान नहीं पढ़े,